پیر کی یہ صبح انتہائی دردناک تھی۔ میں پوری رات سو نہ سکا تھا۔ درد کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اگرچہ میرا صرف دایاں ہاتھ زخمی ہوا تھا، لیکن زخم اتنا گہرا اور شدید تھا کہ مجھے پورے جسم میں سوائے درد کے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ہلنا جلنا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، پلیز مجھے کوئی دوائی دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کی منتیں کی۔ دیکھیے ایاز صاحب، ہم اپنی طرف سے آپ کو مکمل ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے زہریلے خطرناک سانپ نے ڈسا تھا آپ کو کہ آپ کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر منیب۔ ساتھ کھڑے ڈاکٹر انس نے ڈاکٹر منیب کو آنکھیں دکھائیں۔ زہریلے جانور کے ڈسنے پر درد 1-2 دن تک رہتا ہے۔ ہم نے دوائیاں لکھ دی ہیں، آپ گھر جا کر وقت پر کھاتے رہیے۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد ہمنا آئی۔ وہ فکر مند اور خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ ایاز، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایاز کی درد کے مارے چیخ نکل گئی۔ آپ خود چل کر گاڑی تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہمنا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ آف کورس جاہل عورت، میرے ہاتھ پر لگا ہے، پیر تو سلامت ہیں، ایاز نے اپنی عادت کے مطابق جواب دیا۔ ہمنا اس کی بیوی تھی، اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی شادی کو صرف 4 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ ایاز ہمنا سے اسی لہجے میں بات کرتا تھا، چاہے وہ دونوں اکیلے ہوں یا فیملی کے ساتھ ہوں۔ ہمنا کو کڑاکے دار جواب دینے کے بعد ایاز جب کھڑا ہوا تو ابھی اس نے پیر ٹھیک طرح سے زمین پر جمائے بھی نہ تھے کہ وہ گر گیا۔ درد کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ 2 لوگوں کا سہارا لے کر وہ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچا۔ امی دروازے پر کھڑی اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ انہوں نے ایاز سے طبیعت دریافت کی۔ مر رہا ہوں اماں، ایاز کا یہ جواب سن کر امی تڑپ اٹھیں۔ مجھے پلنگ پر لٹا کر ہمنا نے بہت دھیان سے مجھے چادر اڑائی تو اس کی اس حرکت پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا چادر اٹھا کر اس کے منہ پر مار دوں، لیکن میں بے بس تھا۔ درد کے مارے میرے جسم کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ آپ کو اور کچھ چاہیے ایاز؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا جواب سن کر ہمنا دروازے کی طرف پلٹ گئی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی میری نم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہمنا سے کہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائے، کیونکہ اکیلے میں مجھے ڈر لگنے لگا ہے، لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں نے ہمیشہ اس پر اپنی خواہشات کو ترجیح دی ہے، میں کیسے اس کا محتاج بن سکتا تھا؟ اڑے اس بے وقوف عورت نے مجھے دوائیاں تو دی ہی نہیں۔ شاید ٹیبل پر پڑی دوائیوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں مچل کر رہ گیا۔ ہمنا، میں نے زوردار چیخ لگائی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اماں، پھر میں نے اماں پکارا، لیکن انہوں نے بھی نہ سنی۔ آخر کار درد سے تڑپتے تڑپتے میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ کھڑکی کی طرف سے جھانکا تو آدمیوں کی لمبی قطار مسجد کی طرف رواں دواں تھی۔
اتنے میں امی دروازے سے داخل ہوئیں۔ یہ لے بیٹا، دم کیا ہوا پانی پی لے، اللہ تجھے شفا دے گا۔ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اسے پی کر تازگی کا ایک احساس پیدا ہوا اور حقیقتاً کچھ دیر کے لیے مجھے درد میں کچھ آرام آیا۔ وہ پانی پی کر آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ بچپن سے امی کہتی آ رہی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے ہمیں دیکھتے رہنے کا کیا مقصد ہے۔ جب میں نے 7 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا، تب امی نے سحری میں روزہ رکھنے کی نیت پڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ دیکھ بیٹا، اب افطاری تک نہ کچھ کھانا اور نہ پینا، ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے دوپہر 1:30 بجے ہی ٹھنڈا گلاس پانی کا گھر والوں کی نظروں سے بچا کر پی لیا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو میں بھی دیکھتا رہا، کیونکہ آج میرے ہاتھ میں اتنا دم بھی نہیں تھا کہ میں برابر میں پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر پی سکوں۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا جس کو میں کچھ کہہ سکتا۔ میری آنکھیں پرنم ہو گئیں اور میں دوبارہ سوچنے لگا۔ جب میں 13 سال کا تھا، تب میں نے امتحان ہال میں اپنی کتاب نکال کر خوب نقل کی۔ امی اور استاد نے سختی سے منع کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم میں سے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نقل کے بعد پھر جب میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا، تب مجھے لگا کہ اللہ کے دیکھنے رہنے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ بس پھر تو لائن لگ گئی۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے جب امی پوچھتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہا ہوں اماں، میں بائک کی چابی جیب میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیتا۔ تو پیدل چلے جاؤ، قریب ہی تو ہے، اماں کہتی۔ نہیں چلا جاتا نا ماں مجھ سے پیدل، میں بیزاری سے جواب دیتا، اور جب 4 گھنٹوں بعد گھر واپس آتا تو امی پوچھتی کہاں گئے تھے؟ مسجد میں ہی تھا اماں، جھوٹ مت بولو، مسجد میں ہی تھا، آپ جا کر پوچھ لیں۔ میں انہیں بلیک میل کرتا۔ اگر آپ کو مجھ پر اتنا شک ہے تو آئندہ سے نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے۔ یہ سن کر اماں ڈر جاتی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ مسجد نہیں چل سکتی، لیکن اللہ نے ضرور دیکھا ہے کہ تم کہاں تھے، تو جا کر پوچھ لینا آپ اللہ سے کہ میں کہاں تھا۔ ساری جوانی اسی طرح جھوٹ بولتے اور آوارہ گردی کرتے گزر گئی۔ اللہ دیکھتا رہا کہ میں کیسے اپنی بھولی ماں کو اس کا نام لے کر بے وقوف بناتا رہا۔ پھر جب شادی کی عمر ہوئی تو اماں ہمنا کو بیاہ کر لے آئیں۔ میں اس شادی سے خوش نہ تھا، اماں یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ شادی سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا دیکھ بیٹا، ہمنا ایک بہت با کردار، سمجھدار اور شریف لڑکی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی تمہارا فرض ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ ظاہر میں یا چھپ کر کسی بھی قسم کی زیادتی کی کوشش کی تو میں چاہے کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اماں آپ تو پھر بھی اسے مجھ سے بچانے کی کوشش کریں گی، لیکن آپ کا اللہ تو صرف دیکھے گا، میں نے دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی ہمنا پر جبر کرنے کا ذہن بنا چکا تھا، کیونکہ مجھے اس پر بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ انتقام کی آگ
میرے اندر جل رہی تھی۔ منگنی کے بعد جب میں نے اسے فون کیا تو وہ کہنے لگی میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں سخت حیران ہوا۔ ہمارے ہاں اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ تو چھپ کر تو کر سکتے ہیں نا، تم کالج وغیرہ تو جاتی ہوگی جہاں تمہارے گھر والے تمہیں نہ دیکھ سکتے ہوں۔ میری بھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بولی وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے آگ بگولا کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، شادی کے دوسرے دن ہی میں نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے میری بے عزتی کی تھی، میں اسے اس ہی کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا۔ ایاز کھانا کھا لیں، امنہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ اس لیے منع کر رہے ہیں کیونکہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے ہاتھوں سے کھانا آپ کی توہین ہوگی۔ ٹھہریں، میں امی کو بلاتی ہوں، وہ کھلا دیں گی آپ کو۔ میں نے کہا نہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ ٹرے پھینکنے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ درد کی ایک لہر نے مجھے جکڑ لیا اور میں چلا اٹھا۔ کچھ دیر بعد جب درد کچھ تھما تو میں نے کہا تم تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کھلا دینا۔ جی۔ امنہ کا حیرانی سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ چلی گئی اور میں پھر پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔ شادی کے دوسرے دن سے لے کر تھوڑی دیر پہلے تک جو کچھ وہ میرے لیے کرتی میں اسے دھتکار دیتا۔ اس کی ذرا سی غلطی پر اتنا شور مچاتا کہ وہ رونے لگ جاتی۔ اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار تک نہ کیا۔ میں نے اس سے کبھی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا بیٹا تو اس کے ساتھ بہت غلط کرتا ہے۔ اماں آپ کیوں اتنی پریشان ہوتی ہیں؟ آپ نہیں جانتی وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہ تو بس غصے میں اسے تھوڑا ڈانٹ دیتا ہوں، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تحفے بھی لاتا ہوں۔ سچ؟ اماں بڑی خوش ہوتی۔ ہاں ہاں، آپ کہیں تو دکھاؤں آپ کو؟ میں بات کو اور ہوا میں اڑاتا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ اماں شرما جاتی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اپنے اللہ سے پوچھ لیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنی تمام تر عزت نفس کی دھجیاں بکھر جانے کے بعد امنہ کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بولی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ زبان چلاتی ہے میرے سامنے، میں نے اپنی بلند آواز میں کہا، لیکن وہ نہ دبی۔ میرا قصور کیا ہے؟ یہی کہ میں ایک کمزور، بے بس، لاچار عورت ہوں اور آپ جیسے طاقتور مرد کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی تم نے میری طاقت دیکھی کہاں ہے؟ میں نے آستینیں اوپر کرتے ہوئے کہا، کیا کریں گے آپ؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماریں گے؟ یہ بھی کر لیں تاکہ کوئی حسرت نہ رہے آپ کو۔ آپ جیسے مرد سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آپ جیسے مرد صرف اپنی بیویوں پر زور چلاتے ہیں۔ اور بس یہ کہہ کر میں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے رسید کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ امنہ پھر بولی، اماں نہیں آئیں گی، وہ سو رہی ہیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر دھکیل دیا۔ خبردار، جو تم نے اماں کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو۔ ہاں، ان سے تو سب چھپا لیں گے آپ، لیکن اس اللہ کو کیا جواب دیں گے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ آپ یہ کہہ کر
یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نیچے کچھ دوست ملے، وہ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں نے 10 بالوں پر 19 رن بنائے اور بڑا مزہ آیا، لیکن پھر آؤٹ ہو گیا۔ باؤنڈری کے قریب فیلڈنگ کے دوران جب میں بال پکڑنے گیا تو نہ جانے کس جانور نے میرے دائیں ہاتھ پر ایسا ڈنگ مارا کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اگرچہ اسپتال میں دی جانے والی دوائیوں کی بدولت مجھے چند گھنٹوں میں ہوش آ گیا تھا، لیکن اصل ہوش میں تو میں اب آیا ہوں، ایک معصوم سی بیوی کے ارمانوں کو کچل کر اسے تکلیف پہنچاتا رہا۔ تو آج اللہ نے مجھے ایسی سزا دی کہ میرا رواں رواں درد سے کرا رہا ہے۔ بھولی بھالی ماں کو ساری عمر بے وقوف بناتا رہا۔ اس اللہ کے گھر کا ایڈریس دیکھ کر جس کا میری نظر میں کام صرف دیکھنا ہے، وہ اللہ مجھے بچپن سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف مجھے دیکھے گا، اور آج دیکھتے دیکھتے میں کیسے بستر میں پڑ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔